الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم بارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج کی اس محفل میں اسی آیت کریمہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہم بارہا سنتے ہیں کہ اسلام جس قرآن کا ذکر کرتا ہے وہ قرآن ساری کائنات کی معلومات کو جمع کیا ہوا ہے۔ کسی بھی طبقے کے انسان کو اپنے لیے رہنمائی اور گائیڈنگ لینا ہو تو قرآن پاک سے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کی کئی خصوصیات ہم بارہا سنتے ہیں، لیکن اس کی تفصیلات اور اس کی گہرائی کے حوالے سے ہم اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے یا ہم توجہ کی محفل منعقد نہیں کرتے۔ قرآن کے حوالے سے ہمارے اندر جو کمیاں ہیں وہ میں کئی محفلوں میں ذکر کرتا ہوں کہ جن مدارس کے ذریعے سے قرآن کی تعلیم اور قرآن کے معنی بیان کرنے کے ایکسپرٹ تیار کیے جانے چاہیے، وہاں سے ختم قرآن کے طلبہ بھیجے جاتے ہیں کہ قرآن کو ختم کیا جائے، ایصال ثواب کیا جائے۔ مدارس میں ایکسپرٹ بننا پوری دنیا میں کئی مدارس ہیں جہاں پہ اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے، لیکن ملکی سطح پر ہمارے یہاں ہندوستان میں قرآن ریسرچ سینٹر جیسی کوئی ایسا تعلیمی ادارہ نہیں ہے کہ جہاں قرآن کے معنی اور مفہوم کو بیان کیا جا سکے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن سے ہمارا تعلق بہت کمزور ہے، اور قرآن کو اگر سمجھانے کے لیے بھی میں بیٹھوں تو میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہر آیت کے صحیح مفہوم کو تفسیروں سے مطالعہ کر کے بھی بیان کر پاؤں، کیونکہ کچھ مضامین قرآن کے ایسے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے لیے مجھے وہ علم پڑھنا پڑے گا۔ جیسے علم جغرافیہ ہے، مجھے کیا پتہ ہوگا جغرافیہ کیا ہوتا ہے؟ علم حیت ہے کہ آسمان اور زمین کی حقیقتوں کے بارے میں، اور قرآن نے اس پر بھی رہنمائی کی ہے۔ پھر اس کے بعد جانوروں کے متعلق ان کا بھی ایک اپنا علم ہے۔ جب میں اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اس آیت کو میں کیسے ایکسپلین کروں، کیسے سمجھاؤں۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ قرآن نے اونٹ کی پیدائش کے ظاہری طور کو یہ نہیں کہا ہے کہ دیکھتے نہیں ہے کیسے پیدا کیا، یہ تو ہر انسان جانتا ہے۔ قرآن نے کس چیز کی طرف رہنمائی کی ہے کہ یہ اس کو کیسے پیدا کیا؟ ہم اونٹ کی حقیقتوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اچھا، اس عرب کی سرزمین پہ جہاں اونٹ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، وہاں خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اس کی تخلیق کیسے فرمائی، یعنی اس کو عجیب و غریب بنایا ہے۔ اب اس کی عجیب و غریب کی کہانیوں میں جانوروں کا علم میرے پاس نہ ہو، مختلف جانوروں سے میں جب تقابل نہ کراؤں اور اونٹ کی اچھائی اور خوبیوں کو نہ بیان کروں تو اس آیت کے مفہوم تک میں پہنچا ہی نہیں، ورنہ اس کی تلاوت ہوگی میں اس مفہوم تک نہیں پہنچ پاؤں۔ جیسے جو چیز مجھے معلوم ہے میں اس کی طرف یہ انداز سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کرسی کیا ہوتی ہے؟ تو آدمی کہے گا کہ سب کو پتہ ہے کرسی کیا ہوتی ہے، آپ کے بولنے کا کیا مطلب؟ کلام الہی ہے، جب بندے کو اس کے علم کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی تخلیق کی طرف لے جانا چاہتا ہے، ایسے ذہن کی طرف لے جانا چاہتا ہے جس سے انسان معلوم نہیں رکھتا ہے۔ اب وہ کھل کر کون بیان کرے گا؟
اسی طرح سے قرآن پاک میں سائنسی تعلیمات ہیں، اور سائنسی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ پورے نصاب میں عالم کے میں نے سائنس کی ایک چھوٹی سی کتاب پڑھی ہے، اس کے کچھ اصطلاحات مجھے یاد ہیں۔ اگر قرآن پاک میں سائنس کی معلومات آئی ہوں اور ان سائنسی معلومات کو مجھے تشریح کرنی ہو تو مجھے کم سے کم بیسک سے ہٹ کر بھی کچھ باتیں جاننی پڑے گی، تو میں قرآن کی جانتے ہوئے بھی ان آیتوں کی تفسیر اور ان کے معنی نہیں بیان کر سکتا۔ جب بھی ایسی بات آتی ہے تو ہمارے پاس ایک لفظ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ 100 سال میں ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے جس پر علوم کے سمندر کو انڈیل دیتا ہے، اور پھر ہم اس سے پیاس بجھاتے ہیں۔ ماضی قریب میں ایک 10-15 سال پہلے ایک ماہر علوم عقلیہ و نقلیہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی کتابوں کو پڑھ کر سمجھنے والے اب قریب ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان کی کتابیں بھی پڑھ کے سمجھا نہیں پائیں گے۔ اس میں انہوں نے علم جفر، علم تکسیر اور علم نجوم کا تذکرہ کیا تھا۔ اب ان باتوں کا تذکرہ کیا، اب اس اردو کو پڑھ کر سمجھانے والے لوگ بھی کم ہو گئے۔ تو ایک غلطی ہمارے مدارس سے متعلق جڑی ہوئی ہے کہ ہم قرآن فہمی کے لیے وہ اعلیٰ مدارس نہیں قائم کر پا رہے ہیں۔ مدارس کا تعلق ایک اچھے تعلیمی نظام سے ہوتا ہے، مدارس کا تعلق اچھے معلمین سے ہوتا ہے، عمارتیں تو تابع ہیں، تو ان چیزوں میں ہم کمزور ہیں۔ دوسرا یہ کہ آج علماء کا جو طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو اس زاویے پہ تیار کرتا ہے کہ آپ کس معاملے میں اپروچ ہوتے ہیں، ان سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اگر عوام اتنی باتیں پوچھتی ہیں کہ آپ کو یہ تو علماء بھی اتنے ہی تیار ہوتے ہیں۔ اگر محفل قرآن یا سماعت قرآن، درس قرآن کی محفلیں جمع ہو، ہر آنے والے نئے مسئلے سے متعلق علماء کو کچھ پوچھا جائے تو پھر علماء بھی تیاری کریں گے کہ اب ہمیں یہ بھی دور کرنا ہے، یہ بھی ٹھیک کرنا ہے، یہ بھی ٹھیک کرنا ہے۔ تو مدارس میں ان چیزوں کا نظام بھی بنتا جائے گا، کیونکہ کچھ عادتیں ہماری ایسی ہیں کہ کسی چیز کے پیش آنے کے بعد اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ یہ تمہید ہے کہ ہماری کمزوری ہے۔ آج کی گفتگو میں کچھ باتیں سرسری طور پر آپ تک پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک بڑا قابل فخر ہو گیا ہے کہ اس کا چندریان 3 جو ہے چاند پر لینڈ کر چکا۔ ایک جشن کا ماحول، خوشی کا ماحول پوری دنیا نے بھی دیکھا، ہمارے ملک کی، اور آج ہر ایک ہندوستانی کا دل مچل رہا ہے، اچھل رہا ہے کہ ہم نے علم کی ایک مینار کو طے کر لیا اور ایک پہاڑ کو سر کر لیا ہم نے۔ یقیناً علم کے کسی بلند طریقے پر انسان پہنچتا ہے تو اپنے آپ کو بہت کچھ اچھا سمجھتا ہے، لیکن اس چندریان کے پہنچنے میں ہمارے چھوٹے ذہن رکھنے والے، ہمارے پاس جو ہماری ذہنیت ہے، ہم علم کو کتنا سمجھے ہوئے ہیں اور علم کہاں کہاں تک حاصل کرنا ہے، اس پر تھوڑا اصلاحی گفتگو کروں گا، کیونکہ مجھے سائنس کی بھی معلومات نہیں ہے اور نہ میں اسلامی تعلیمات کو سائنس کے مقابل میں پیش کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہوں، لیکن جو واقعہ حال ہوا ہے اس میں ہماری اصلاح کے کچھ پہلو ہیں، اس پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہتے ہیں کہ فلسفہ، جو اس کو آج سائنسداں کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام فلسفی بھی آتا ہے۔ فلسفی 2 طرح کے ہوئے ہیں، ایک قدیم فلسفی، ایک جدید فلسفی، یعنی پرانے سائنسداں اور نئے سائنسداں۔ ان کے نظریات میں تبدیلیاں بھی بہت آئی ہیں۔ جب سائنس کا طالب علم سائنس کی معلومات حاصل کرنے بیٹھ جاتا ہے تو الگ الگ سائنسدانوں کے نظریات پیش کرتا ہے۔ ان نظریات کے پیش کرنے میں ایک معلومات اکٹھا ہوتی ہے۔ ان معلومات کو جب کوئی پیش کرتا ہے تو اس کا نام آتا ہے کہ فلاں سائنسداں نے زمین و آسمان، چاند، ستارے، سورج کے بارے میں یہ تھاٹ، یہ نظریہ پیش کیا، اس کا نام آتا ہے۔ لیکن ان تمام ناموں میں نے بہت اس پہ سوچا کہ قرآن پاک کا نام نہیں آتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی سوچ، قرآن نے کس طرح کی سوچ پیش کی ہے۔ وہ لوگ قرآنی نظریے کو انسانی نظریے سے الگ رکھتے ہیں اور اسلامی نظریے کو انسانی نظریے سے الگ رکھتے ہیں، جبکہ قرآن نے اس معاملے میں اپنی سوچ پیش کی ہے۔ آپ اور ہم اندازہ نہیں کر پائیں کہ چاند کو چاند نام کس نے دیا۔ آپ عربی میں کہیں قمر نام دے رہے ہیں، بدر نام دے رہے ہیں اور ہلال نام دے رہے ہیں۔ عربی میں 3 نام ہیں چاند کے، ایک ہے ہلال جو 1 تاریخ کو آتا ہے، اور ایک ہے بدر جو 14 تاریخ کو ہوتا ہے، اور بیچ میں 14 سے لے کر 29 تک یا 1 سے لے کر 14 تک جو ہوتا ہے اس کو قمر کہتے ہیں۔ ان کے تاریخ کے اعتبار سے ناموں الگ الگ ہیں عربی میں۔
تو قمر یعنی چاند، ہلال، یہ رؤیت ہلال کمیٹی، پہلے چاند کو دیکھنے والی کمیٹی، تو رؤیت ہلال کمیٹی اسی نام سے آیا ہے۔ ہلال پہلے چاند کو کہتے ہیں، تو چاند کو چاند نام دینا، چاند کا ذکر کرنا کہ چاند روشنی بکھیرتا ہے، چاند کی فرسٹ انفارمیشن، پہلی معلومات کس نے دی ہے؟ تو اس معاملے میں نجومیوں کا ایک طریقہ آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر جتنے بھی لوگ آئے جن کے پاس علمی معیار تھا، وہ لفظ پڑھ گیا، اس لفظ کے پڑھنے کے بعد اس کی بعد کی معلومات کس نے پیش کی؟ چاند کی۔ تو اسلام میں چاند کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے، الگ الگ جگہ سے آیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی تاریخ کو چاند بہت باریک آتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے 14 کو مکمل ہوتا ہے، پھر کمزور ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ غائب ہو جاتا ہے، کیا حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں؟ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یہ چاند کی اس کیفیت کا تذکرہ کیا ہے؟ حضور نے جب پوچھا گیا تو اللہ کے تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان سے کہو کہ چاند کے معاملے میں زیادہ معلومات نہ رکھے، بس اتنا اختیار کریں کہ یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کی چیز ہے، وقت معلوم کرنے کی۔ قرآن پاک میں ایک جگہ یہ کہا گیا ہے کہ چند قرآن اوقات معلوم کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے تاریخ کا کیلنڈر نہیں ہوتا تھا، تاریخ کو چاند کی تاریخوں سے ہی جوڑا جاتا تھا کہ تاریخ یہ ہے، آج چاند اتنا نکلا تو یہ تاریخ ہے، آج چاند اتنا نکلا تو یہ تاریخ ہے۔ ان تاریخوں کو ویسے ہی کلیکٹ کیا جاتا تھا۔ تو اس وقت لوگوں کے ذہن کو جس وقت اسلام میں جس چیز کی زیادہ ضرورت تھی اس کی طرف پھیر دیا گیا، اور اوقات دن کے لیے چاند کے بارے میں بیان کیا گیا کہ چاند یہ اوقات کے لیے، وقت معلوم کرنے کے لیے۔ لیکن دوسری آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند اور سورج کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ سورہ نحل کی آیت کریمہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے رات اور دن بنائے۔ سخر کا ایک معنی آتا ہے بنانا، اور سخر کا ایک معنی ہوتا ہے تمہارے قابو میں کرنا، تمہارے لیے مسخر کرنا، یعنی تمہارے دسترس میں لانا، تمہارے ہاتھ میں لانا، تمہاری قابلیت میں لانا۔ جیسے میں یہ کہوں کہ آپ یہ اس پوری بلڈنگ کو ایک انگلی میں اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں سکتے، سکتا کا لفظ لاتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آپ کو آ کے کہے کہ میں ایک ایسی ٹیکنالوجی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو ایک انگلی پہ اٹھا سکتے ہیں، تو آپ سکتے ہیں کا جب لفظ لائے تو اس کا اعتماد بڑھ جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے اس پوری عمارت کو ایک انگلی پہ اٹھانے کی بات کہی، تو جو سکتے کا لفظ آتا ہے وہ ہمت بڑھاتا ہے۔ قرآن کی آیت کا اگر یہ ترجمہ اس انداز سے ہم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و یعنی رات اور دن کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا، تو انسان اس سے صرف فائدہ حاصل کرے گا۔ اگر آیت کے ترجمے کو یوں کرتے ہیں کہ زمین یعنی رات اور دن کو تمہارے قابو میں بنایا کہ تم اس کو قابو کر سکتے ہو، اس کو اپنی طاقت میں اٹھا سکتے ہو، اگر یہ ترجمہ کرتے ہیں تو انسان کی جستجو لگ جاتی ہے کہ میں کس طرح سے اس کو قابو کر سکتا ہوں، کیسے اس پر کنٹرول کر سکتا ہوں۔ میں رات کی کنٹرولنگ میں تھوڑا سا دیکھتا ہوں، اپنے ذہن سے اس کو ایجاد میں نے بھی کر لی ہے کہ رات کو انسان نے کنٹرول کیا کہ نہیں کیا ہے۔ پہلے کی رات کی تاریکی کیسے ہوتی تھی؟ کہا پہلے کے رات میں تاریکی اجالا لانے کے لیے ایک ہی طریقہ تھا کہ چاند روشن ہو جائے تو ہی ہوتا تھا۔ دوسرا آگ جلاتے تھے، آگ سے تھوڑی سی روشنی بکھیرتے تھے، لیکن اس رات کو دن میں بدلنے کی طاقت انسان کے پاس نہیں تھی کہ رات کو دن میں کنورٹ کر دے، رات کے اندر ایسا ماحول بنا دے کہ دن کر دے اس کو۔ پھر اس کے بعد اب ٹیکنالوجیاں بڑھتی گئی، انسان مسخر کرتا گیا، تسخیر کرتے کرتے اس پوزیشن پہ آ گیا کہ اب نائٹ میں میچ ہوتے ہیں، دن کی طرح بندہ کھیلتا ہے کہ جس طرح سے دن میں ایک چھوٹی سی گیند کو دیکھ کر کھیلتا ہے، رات کی تاریکی میں گیند کو ایسے ہی کھیلتا ہے جیسے دن میں کھیلتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ دن کو رات میں داخل کر دینا اور رات کو دن میں داخل کر دینا۔ تو اتنی کنٹرولنگ تو آ گئی کہ ایک انسان کوشش کرے تو رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہے، یعنی دن جیسا ماحول بنا سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تھوڑا سا قابو کر لینا، کہ اس کو ہاتھ میں لے لینا، اب دن کو رات کر دینا اور رات کو دن کر دینا۔ آیت کا ایک مفہوم بنتا ہے سخر لکم اللیل والنہار، کہ تمہارے لیے ہم نے تمہارے فائدے کے لیے رات اور دن بنائے۔ پھر اس کے بعد قرآن نے ذکر کیا والشمس والقمر، سورج کو بھی تمہارے فائدے کے لیے بنایا اور چاند کو بھی تمہارے فائدے کے لیے بنایا۔ شاید یہ لفظ اگر ہم پڑھیں تو ایک فائدہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ چاند کے پہلا چاند آتا ہے تو ہم تاریخ طے کر لیتے ہیں، اور پہلے چاند پر کہیں تاریخ طے کرتے ہیں، کہیں لڑائیاں طے کر لیتے ہیں کہ چاند پہلا آیا تو اختلافات زیادہ پھیل گئے،
تو پہلے ہی چاند سے ہماری لڑائیاں بھی شروع ہو گئی. تو پہلے چاند میں فائدہ حاصل کرتے ہیں، پھر چاند کی 14ویں سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے فائدے بھی حاصل کرتے ہیں. لیکن قرآن نے صرف اتنے ہی فائدوں کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ کہا ہے کہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں. اس فائدے کا لفظ جن لوگوں نے سنا ہوگا، جن لوگوں نے پڑھا ہوگا، اسی پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کے بعد چاند پہ پہنچنے کی جستجو پیدا ہو کہ چاند پہ پہنچا جا سکتا ہے، یا چاند پر ہم فائدہ حاصل کرنے کی چیز حاصل کر سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ پوری عمارت کو ایک انگلی پہ اٹھا سکتے ہو کہ نہیں سکتے ہو. جب ذہن یہ تھا کہ نہیں سکتے ہیں تو کسی نے کوشش بھی نہیں کی. اگر کوئی آ کے یہ بولو کہ سکتے ہو، اٹھا سکتے ہو، تو پھر آدمی کوشش میں لگ جاتا ہے کہ کیسے کر سکتے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ چاند سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سورج سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سورج سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اس کی کرنوں کو ضبط کیا جا رہا ہے، اور اسی کی کرنوں سے دن کا اجالا بھی حاصل کیا جا رہا ہے، پھر سولار بنا کر رات کا اجالا بھی حاصل کیا جا رہا ہے، اس سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے. اسی سے ایٹمی ہتھیار بنائے جا رہے ہیں، اسی کی کرنوں کو، اس کی گرماہٹ کو، اس کی حرارت کو گرفت کر کے اتنے بڑے ہتھیار بنائے جا رہے ہیں کہ زمین تہ و بالا ہو جائے. تو اس پر کنٹرولنگ کی جا رہی ہے، اس سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے. دن سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے، رات سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سورج سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے. چاند سے فائدہ کیا حاصل کرے، اس پر جستجو میں لگ گئے. اگر میں یہ کہوں کہ فرسٹ انفارمیشن اگر کسی چاند سے فائدہ حاصل کرنے کی کسی نے دی ہے تو وہ قرآن نے دی ہے. یہاں ہمارے پاس آتی ہے بات کہ چاند سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم نے میت کے انتقال کے وقت اس آیت کو پڑھ کے چھوڑ دیا اور ہمارے اسرو نے اس کا فائدہ اٹھایا. کہا یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، مردوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس نے کہا ہے کہ چاند سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ کشمکش لگ گئے. قریب 1971 میں امریکہ نے پہلی مرتبہ کوشش کی تھی کہ چاند پر پہنچے. اس وقت بڑے سوالات گشت کرنے لگے. کیا انسان چاند پہ پہنچ سکتا ہے کہ نہیں پہنچ سکتا ہے؟ ہر انسان کے پاس اپنی علمی معلومات کے مطابق کام ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوا پوری کائنات میں ہے، لیکن جن لوگوں نے ہواؤں پر تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مقام تک پہنچنے کے بعد ہوا موجود نہیں ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے اس تحقیقات تک پہنچے. تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنا علم ہمارے پاس ہے ہم اتنی بات کرتے ہیں. اس معاملے میں 1971 میں چاند پر پہنچنے کی جب کہانیاں آئے تو اس ملک میں کئی سوالات گشت کرنے لگے. 3 طرح کے طبقے پائے گئے. بعض کا کہنا تھا کہ جب سائنسدانوں نے کہہ دیا ہے چاند پر انسان پہنچا ہے تو بالکل صحیح ہے. بعض نے کہا کہ انسان چاند پہ پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کے پہنچنے کے جو حقیقی طریقے ہیں اس میں انسان گھٹ کے مر جائے گا اور وہاں پہ نہیں پہنچ پائے گا. یہ صرف یہاں پر اعتراض نہیں کیا گیا ہے، فلسفی اور قدیم سائنسدانوں نے حضور کی معراج پر بھی اعتراض کیا ہے. حضور کی معراج پر یہ اعتراض کیا ہے، حضور اگر جسم کے ساتھ گئے ہیں، حضور کا جسم ان عناصر اربع سے بنا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، اور ایک وقت جانے کے بعد وہ مانتے ہیں کہ آسمان کے درمیان تک 4 طبقے موجود ہیں. نیچے کا طبقہ ہوا کا ہے، اوپر کا طبقہ پانی کا ہے، اس کے اوپر کا طبقہ آگ کا ہے، اور سب سے نیچے طبقہ مٹی کا ہے. تو مٹی، ہوا، پانی، پھر اس کے بعد آگ. اور کوئی انسان ادھر سے گزرے مٹی سے گزر سکتا ہے، پھر اس کے بعد ہوا سے بھی گزر سکتا ہے، پانی سے بھی گزر سکتا ہے، لیکن آگ سے گزرے گا تو جل جائے گا. اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ حضور کو معراج جسمانی نہیں ہو سکتی ہے. انہوں نے اس بات کا قول کیا. اسی اعتبار سے چاند پر پہنچنے کے معاملے میں بھی نظریات یہ تھے کہ انسان نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہاں ہوا ختم ہو جاتی ہے اور کوئی آکسیجن لے کے اتنا نہیں لے جا سکتا ہے کہ وہاں زندگی گزار سکے. اس نظریے کے بعد جب یہ اختلافات ہوتے رہے کہ کوئی کہا کہ پہنچ سکتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں پہنچ سکتا ہے، تو اس وقت دارالافتاؤں میں سوالات بھی آنے لگے کہ کیا اسلامی سوچ و فکر بھی یہ ہے کہ انسان چاند پر پہنچ سکتا ہے کہ نہیں پہنچ سکتا ہے. تو جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں ایک کتاب لکھی، اسلام اور چاند کا سفر. 1971 میں کتاب لکھی جب امریکہ پہلی مرتبہ پہنچنے کا دعویٰ کر رہا تھا. آپ نے دعوے میں اس کتاب کے لکھنے میں یہ نہیں ذکر کیا کہ امریکہ کے لوگ چاند پہ پہنچے کہ نہیں پہنچے، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں. اس بات پر گفتگو کی کہ اسلامی نقطہ نظر سے انسان چاند پر پہنچ سکتا ہے کہ نہیں پہنچ سکتا ہے. اس پر آپ نے کتاب لکھی اسلام اور چاند کا سفر، اور وہ اس کے ذریعے سے ان حقائق کو بیان کرنے میں لگ گئے کہ چاند کی جو تخلیق ہے، چاند کی جو پیمائش ہے،
آسمان سے بہت نیچے ہے، آسمان بہت اوپر ہے، یہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کہتی ہیں۔ پھر ان پر محدثین اور مفسرین کی جو گفتگو ہے کہ چاند اور سورج وغیرہ کے حوالے سے ان تعلیمات کو پیش کر کر آپ نے یہ امکان ظاہر کیا کہ انسان چاند پر پہنچ سکتا ہے، یہ تخلیق آپ نے پیش کی۔ میں کہہ رہا تھا کہ جب بھی کوئی سائنسی تھیوری آتی ہے یا کوئی بھی دوسری چیز آتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کے حوالے بہت ضرور دیتے ہیں، لیکن اسلام اس کے معاملے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام کو ہم نے یونیورسل مذہب کہا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ زمینی مذہب ہے خالی۔ وہ پوری کائنات کا تصور پیش کرتا ہے، پوری کائنات کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، وہ آسمان کے سیاروں کا تذکرہ کرتا ہے، آسمان کی حقیقت کا تذکرہ کرتا ہے، زمین کی حقیقت کا تذکرہ کرتا ہے، پانی، آگ، مٹی، ہوا، انسان اس کے مجمع سے ترتیب پاتا ہے، ان ساری حقیقتوں کے بارے میں اسلام بیان کرتا ہے۔ تو اس کے تھاٹ، اس کے نظریے کو، اس کی سوچ کو کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ اس کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ ان لوگوں نے اسلام سے علیحدہ کر دیا اور ہم لوگوں نے تھوڑا سا یہ کیا کہ صرف اسلام کی بات کی۔ موجودہ دور میں جن لوگوں نے جو تحقیقات تک پہنچے ہیں ان تحقیقات کو بالکل علیحدہ کر دیا۔ اصل میں علماء کہتے ہیں کہ فلسفہ ہو یا سائنسداں ہو، جب بھی کوئی نظریات پیش کرتے ہیں تو ان کی تین صورتیں ہوتی ہیں کہ سائنسی نظریہ اسلامی نظریے کے سخت خلاف ہو، سائنسی نظریہ اسلامی نظریے کے بالکل موافق ہو، سائنسی نظریہ اسلامی نظریے کے نہ موافق ہے نہ مخالف ہے۔ یہ تین طریقے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اسلام کی تعلیمات کو بھی اسی زاویے سے ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے۔ فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، منطق پڑھائی جاتی ہے، پرانی حکمت پڑھائی جاتی ہے، علم حیت پڑھائی جاتی ہے۔ یہ پڑھانے کے بعد یہی تصور دیا جاتا ہے کہ اسلامی نظریہ کیا ہے۔ اس چاند کے حوالے سے یہ پہنچنے کا تصور شارح بخاری مفتی شریف الحق امدجی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اور اسلامی نقطہ نظر کو بیان کیا۔ اب اس میں ہمارے لیے پہل کی اور سمجھ کی، سوچ کی کیا ہونی چاہیے؟ آپ اندازہ کریں کہ جب ہندوستان کے اسرو نے کوشش کی تو پہلی دفعہ میں ہی یہ لینڈنگ نہیں کیا، بلکہ کئی دفعہ کوشش کرنے کے بعد اس مرحلے میں 23 تاریخ کو اس کا مرحلہ پورا ہوا اور وہ جو وکرم تھا وہ جا کے لینڈ ہوا۔ اس کی کامیابی پر بہت خوش تھے۔ سب سے زیادہ کون خوش تھا؟ سب سے زیادہ وہ خوش تھا جو اس سے پہلے ناکام ہوا تھا، وہ زیادہ خوش تھا۔ اس لیے نہیں کہ جو کامیاب تھا وہ خوش تھا۔ اس پہلی مرتبہ جب بھیجا ناکام ہوا، دوسری مرتبہ بھیجا ناکام ہوا، اب جب کامیاب ہوا تو سب سے زیادہ خوشی اس کی تھی۔ اس پہلو میں ہماری اور آپ کی ذہنیت کا ایک جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں 3-4 طرح کے طبقے کے لوگ ہیں۔ ایک مذہبی آدمی ہے، ایک استاد ہے، ایک ماں باپ ہے، ایک سماجی کارکن ہے۔ عام طور پر ان کے پاس بھی کسی چیز، کسی مقصد سے پہنچنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، لیکن اس مقصد کے معاملے میں سب لوگ اپنے مقصد میں پہنچنے سے پہلے ہار جاتے ہیں۔ باپ اپنی اولاد کو تربیت کرتے کرتے 2-4-5 دفعہ بول دیتا ہے، جب نہیں سنتا تو چھوڑ دیتا ہے، یہ کہے کہ ارے سنتا ہی نہیں، میں چھوڑ دیا۔ تو چاند پر پہنچنے کا جشن منانے والوں کے لیے یہ ہے کہ مقصد حاصل ہوئے تک کام چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ طریقہ لینا چاہیے۔ استاد کلاس میں، آج میں معلمین سے بڑی معذرت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ معلمین کسی بھی بچے کو تعلیم اور تربیت کرنے میں 2-4 مرتبہ بول دیتے ہیں، جب وہ نہیں سنتا تو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ بچہ کبھی بھی اعلیٰ پیمانے کا تعلیم یافتہ نہیں بن پائے گا۔ اس لیے کہ جب استاد بولنا چھوڑ دیا تو پھر کون مزید نیا آ کے بولے گا؟ ختم ہے، کوئی بات نہیں۔ اس بچے کی ذہنی ڈیولپمنٹ کبھی نہیں ہو پائے جب استاد نے بولنا چھوڑ دیا۔ اگر چاند پہ پہنچنے کی کہانی کا جشن منا رہے ہیں تو انہیں ان اسرو سے یہ سبق بھی لینی چاہیے کہ مقصد حاصل ہونے تک آدمی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ چاہے اس میں کروڑوں روپے خرچ ہو گئے، کروڑوں روپے خرچ ہونے کے بعد پہلا بلاسٹ ہو جاتا ہے، دوسرا ناکام ہو جاتا ہے، پہنچ نہیں پاتا ہے، کروڑوں روپے خرچ ہوئے، ایک انسان کی زندگی قریب 30 سال لگ گئی۔ 30 سال لگنے کے بعد اس نے نتیجہ حاصل کیا۔ کیا انسان کی تعمیر میں ایک 10 کلاس تک پڑھ لینے سے انسان کی تعمیر ہو جائے گی؟ 10ویں کلاس بچہ پڑھ لیا تو تعمیر ہو گیا بندہ؟ 10ویں تک بچے کو سمجھایا ماں باپ نے، نہیں سونا، چھوڑ دیا۔ تو یہ کبھی بھی اپنی اولاد کو اونچائی تک نہیں پہنچا سکتے جن لوگوں نے بھی اپنے بچوں کو اونچائی تک پہنچانے کا مقصد نہیں رکھا ہے سامنے۔ تو ایک استاد، مذہبی آدمی جب کسی مسجد میں، کسی جلسے میں لوگوں کی، قوم کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، اور جب قوم نہیں سنتی رہتی ہے تو کہتے ہیں چھوڑ دیا میں نے بولنا، کہ اب تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر بولنے والا کون آئے گا؟ مقصد کے حصول تک
یہ چھوڑا نہیں جاتا. اسی طرح سوشل ایکٹیویٹیز کرنے والے سیاسی آدمی اگر وہ ملک کی ترقی کے لیے اچھی پالیسیز کو لا کر لاگو کرنے کی جستجو کو چھوڑ دیں گے تو پھر کون لائے گا, کون کرے گا آگے. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان کو سیکھنے کی جو چیز ہوتی ہے وہ یونیک ہونی چاہیے, الگ الگ ہونی چاہیے. جو چیز سب سیکھ رہے ہیں میں اس سے آگے بڑھوں, اس سے ہٹ کے سیکھوں. ہمارے اور دوسرے ملکوں کے چاند پہ پہنچنے میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ چاند کے جنوبی حصے میں پہنچے ہیں اور اس سے پہلے جو لوگ پہنچے ہیں وہ دوسرے حصے میں پہنچے. تو ہماری خصوصیت یہ ہے کہ ہم چاند کے جنوبی حصے میں پہنچے جو اب تک کوئی نہیں پہنچا. تو یہ ایک یونیک ہے. اس یونیک کے اعتبار سے ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہم نے کبھی یہ محسوس یا اعتبار کرنے کی کوشش نہیں کہ میرا بچہ یونیک کیا سیکھ رہا ہے. سارے سب سیکھ رہے ہیں تو میرا بچہ کیا سیکھ رہا ہے. میں نے اس کے چندریان کی چیزوں میں سے اپنے اندر کیفیت لینے کی, ناکام ہونے کے بعد کامیابی کی جستجو لگانا, یہ اس ٹیم کا حصہ ہے. اور ہمارے پاس ناکام ہونے کا تصور بالکل نہیں ہے. ہم ناکام کبھی ہونا نہیں چاہتے. کسی بھی محفل میں چاہے وہ پہلی مرتبہ کر رہے ہوں یا بار بار کر رہے ہوں, اگر 1 سے 2 مرتبہ کر دیا ناکام ہو گیا تو ہم نے کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو, کیا اب ناکامی کا منہ ہم نے دیکھ لیا ہے. تو کوئی تو ناکامی کا نام لینے سے ڈر جاتا ہے کہ اگر جاؤں گا تو ناکام ہو جاؤں گا, پیچھے ہٹ جاتا ہے. ناکامی ہمیشہ انسان کے حصے میں نہیں ہوتی ہے. ناکامی کے بعد کامیابی کا ایک راستہ کھلتا ہے, چاہے آپ کھولیں یا آپ کے بعد آنے والی نسلیں کھولیں, لیکن ایک منزل تک لے جا کر چھوڑنا یہ اصل کامیابی کہلاتی ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ بھی قریب قریب ختم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک کلاس میں فیل ہوا تو فیل مت بولو, اس کو پاس کرو, آگے بڑھاؤ. اگر فیل ہوا ہے وہیں بیٹھ کے پھر دوبارہ پڑھے گا تو وہ کامیابی کو آسانی سے چھو سکتا ہے. ناکام لوگوں کو آگے بڑھا کے پیش کریں گے تو کبھی بھی بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. یہ درس ہے, یہ ایک سبق ہے انسان کو کسی بھی اعلیٰ درجے پہ پہنچنے کے, لیکن وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس آسان چیز یہ ہے کہ کسی اچھی لیڈر کے ساتھ اپنی فوٹو لگا دینا, لیڈرشپ کی کوالٹی نہیں پیدا کرنا. کسی اچھے عالم یا مقرر کے ساتھ اپنی ویڈیو بنا لینا اور اس کی باتوں پر عمل نہ کرنا. اسی طرح سے آپ کے پاس اچھی سیلفی کھینچ لینا, اچھے دکھنے کی عادت بنانا, لیکن اچھے بننے کی کوشش کی طرف نہیں آنا. یہ جو چیزیں ہیں ہماری ترقی میں رکاوٹ کا سبب ہے, ہمارے کو ڈیولپ کرنے کے رکاوٹ کا سبب ہے, ہمارے اندر اچھائی پیدا کرنے کے رکاوٹ کا سبب ہے. اور جس کے لیے ہم جشن منا رہے ہیں بس دوسروں کی کہانی کے جشن ہے, اور اپنی کہانی کیا ہے, برتھ ڈے کے کیک کاٹ لیتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں پیدا ہو گیا, یہی بہت بڑی کامیابی ہے میری, کہ میں پیدا ہو کے کیک کاٹوں گا اور یہی میری کامیابی. اور دوسرا کامیاب ہو رہا ہے اس کے جشن ہم منائیں گے, اپنے اسٹیٹس پہ رکھیں گے. میں بڑے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس پوری چندریان ٹیم میں قوم مسلم کے افراد نمک برابر ہیں, نمک برابر. اب نمک برابر ہیں تو اس کا بھی جشن منایا جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علم کے بڑے مینار, فرسٹ انفارمیشن چاند کی قرآن نے دی کہ کیسی اس کی کیفیت ہے. چاند لفظ دینا پرانے زمانے سے ہے, لیکن اس کی فرسٹ اب جس اسرو کو ہم مان رہے ہیں وہ کیوں مان رہے ہیں کہ وہاں پہنچ کر وہ جو معلومات کلیکٹ کر کے ہمیں دے گا, ہم یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ انفارمیشن ہے, یہ پہلی انفارمیشن دے رہا ہے. اس کے بعد تحقیق کے دروازے کھلیں گے, لیکن جس قرآن نے پہلی انفارمیشن دی ہے اس کو ہم نے صرف قرآن کی تلاوت میں ایصال ثواب رکھا ہے, اس کا جشن نہیں ہے ہمارے پاس. تو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ علم کے حقیقی درجے تک ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں. یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں جو میں نے اس چندریان اور ہمارے حالات کے تناظر میں دیکھا ہے. تعلیمی میدان میں اگر مسلمانوں کو یا قوم مسلم کو صحیح ڈھنگ سے تعلیم کا اگر ارادہ نہیں بنایا, یہ وقت ضائع ہوگا. 15 سال ہمارے بچوں کی عمریں ضائع ہو رہی ہیں, وہ صرف نوکر بننے کے لائق ہو رہے ہیں. ان کے پاس ایسا علم نہیں آ رہا جو بادشاہ بنا سکے. وہ نوکر بن رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں. وہ اگر بہت بڑی انجینئر, آرکیٹیکٹ, فلاں یہ وہ بن رہے ہیں تو بھی نوکر ہی بن رہے ہیں. وہ ایسے نہیں بن رہے ہیں کہ علم کی بنیاد پر ان کے ذریعے سے وہ ایک بادشاہ بن سکیں. اور ان میں بنام مسلمان APJ عبد الکلام کا نام آتا ہے کہ جس نے زندگی پوری تج دی اپنی, اور تج کر جو ہے بنام ہی مسلمان ہی صحیح, لیکن مسلمانوں کے نام کے اعتبار سے اس نے زندگی میں اپنی تحقیق, اپنی ریسرچ, اپنے علم کی اتنی کوشش کی کہ بندے کی شادی کا دن مقرر ہوا تھا کہ اپنی تحقیق اور ریسرچ میں اتنا منہمک تھا کہ شادی کی تاریخ کو پہنچ بھی نہیں سکا, اپنی شادی میں نہیں پہنچ سکا.
جب نہیں پہنچ سکا تو شادی پھر گھر والوں نے 1-2 مرتبہ کوشش کر کے دیکھ لیا کہ یہ پڑھائی لکھائی میں اتنا مگن ہے اور شادی کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور ہماری زندگی یہ ہے کہ پورے کام شادی پہ لا کے رکھ دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, کمانا کیوں ہے, شادی کرنے کے لیے. اچھا گھر کیوں بنانا ہے, اچھا گھر شادی کرنے کے لیے. ہم پورا شادی کے لیے. اور وہ بندہ شادی چھوڑ کر کام پہ لگ گیا تو آج اس کے نام کو بنام ہی مسلمان صحیح ایک لگا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس نے کچھ کیا ہوا ہے. میں کبھی غور کرتا ہوں نہ ہم دین میں پورے کامل ہو پا رہے ہیں نہ دنیا میں پورے کامل ہو پا رہے ہیں. اور سب کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اعلیٰ ہوں, میری سوچ اعلیٰ, میری کوالٹی اعلیٰ, میری رہائش اعلیٰ, میری سہولت اعلیٰ. سب کچھ اعلیٰ رکھنے کے بعد یہ کپڑے دھونے کا اعلیٰ بن گیا ہے, اعلیٰ تو نہیں بن پایا. یہ ہماری ایک حقیقت ہے, ایک ہماری ایک کیفیت ہے, ہمارے حالات ہیں. تعلیم کے میدان میں آنا چاہیے اور تعلیم کے میدان میں آ کر مقصد اگر بچوں کا طے نہیں کیے تو میں یہ لکھ کے دے رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کا ہم نے مقصد طے نہیں کیا تو سیدھی کہانی ہماری یہ ہے کہ کاروبار والا آدمی ہے تو اس کے بچے پھر کاروبار پہ آ کے بیٹھ جائیں گے. اگر کوئی دوسرے شعبے کا کام کرنے والا ہے وہ اسی پہ آ کے بیٹھ جائے گا. بچوں کے مقصد اگر طے نہیں کیے کہ آپ کو بننا کیا ہے, آپ کو آگے بڑھ کے چڑھ کے کرنا کیا ہے. ایک تعلیمی میدان کو دوسرے غیروں نے ہمارے لیے بند کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے خود بھی اپنے لیے اعلیٰ تعلیم کے دروازے خود بند کر کے بیٹھے ہوئے. بہانے ہیں, مجبوریاں ہیں, پریشانیاں ظاہر کرتے ہیں اور پتہ نہیں کوئی بھی کامیابی کے جھنڈے بغیر پریشانی کے کیسے حل کرے گا, کہاں سے ترکیب آتی ہے میں نہیں مانتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کا تذکرہ فرمایا, چاند کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اوقات ہیں, روزہ اس کو دیکھ کر شروع کرو, روزہ اس کو دیکھ کر ختم کرو. اور چاند کے متعلق تو وہ مشہور بات ہمارے اسلامی تاریخ میں ہے کہ جو چاند کا شق قمر کا معجزہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا تھا. اس تاریخ کو حقیقی طور پر ثابت کرنے کے لیے بھی ہمیں علم چاہیے, عقلی طور پر ثابت کرنے کے لیے علم چاہیے. اگر میں مذہبی اسٹیج سے صرف یہ بات کہوں کہ جس چاند پہ آج انسان پہنچ کر بڑا فخر کر رہا ہے وہ میرے حضور کی انگلیوں کے اشارے سے اپنے وجود کو توڑ دیتا تھا, تو اگر میں یہ بیان کروں تو میرے حلقے میں شاید اطمینان ہو جائے کیونکہ ہم حضور سے اٹوٹ محبت کرتے ہیں. لیکن جو لوگ محبت نہیں کرتے ان کو اگر سمجھانا ہو تو مجھے علم چاہیے, مجھے وہ اعلیٰ کوالٹی چاہیے کہ میں ان کو سمجھا سکوں اور یہ کہہ سکوں کہ جس چاند پہ پہنچنے کی بات ہو میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں جس کے انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل سخت دشمن تھا, کوشش کرتا تھا کسی طرح سے حضور پر انگشت نمائی کرے, ان کی تعلیمات پر انگشت نمائی کرے, ان کو زیر کرے. تو اس نے سوچا تھا کہ ہم نے کافی کوشش کر لی ہے, اب ایک اور کوشش کر کے دیکھتے ہیں. یمن کا بادشاہ تھا حبیب, اس کو اس نے خط لکھا اور بلایا کہ ہمارے علاقے میں ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تم تھوڑا آؤ اور اس سے سوال جواب بھی کرو, اپنا شاہی رباب اس پر ڈالو تاکہ اس کے شاہی رباب تمہارے شاہی رباب کی وجہ سے وہ اپنی غلطیوں پر آ جائے, پھر ہم ان غلطیوں کے ذریعے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ ابو جہل کا ایک نظریہ تھا. حبیب یمنی کے ساتھ ابو جہل کے تجارتی تعلقات تھے. حبیب یمنی نے کہا کہ اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو میں بھی بہت کچھ جانکاری رکھتا ہوں, میں آؤں گا ایسے ایسے سوال کروں گا کہ اگر آسمان کی بلندی پر ہو تو زمین پر لے آؤں گا. یہ ایک سوچ اور فکر کے ساتھ حبیب یمنی آیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ کچھ سوال کیے جائیں گے. حضور بھی اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے تھے. ابو جہل اپنی ٹولی کے ساتھ حبیب یمنی کے ساتھ آیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روبرو ہوئے. بڑا طویل واقعہ ہے اس شق قمر کا کہ چاند کے 2 ٹکڑے حضور نے فرمائے تھے. اس موقع پہ حبیب یمنی نے کہا تھا کہ 3 سوال آپ سے کروں گا, آپ کو جواب دینا اگر آپ نبی ہیں. پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ آپ بتائیں کہ ایک عورت کے پیٹ میں جو لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے, یہ لڑکا کب بنتا ہے, لڑکی کب بنتی ہے. اصل میں حقیقت میں یہ سوال ایسا تھا کہ حضور اس کا مذہبی جواب بھی ارشاد فرماتے اور یوں کہتے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکا دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکی دے دیتا ہے. لیکن حبیب یمنی کا جواب نہ بن پاتا. یہ حبیب یمنی اس طبی نقطہ نگاہ سے پوچھ رہا, وہ کہہ رہا تھا کہ کب لڑکا ہوتا ہے کب لڑکی ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مرد کا مادہ منویہ عورت کے مادہ منویہ پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے, اور جب عورت کا مادہ منویہ مرد کے مادہ منویہ پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے. یہ ایک وہ علمی زاویہ ہے, اس کو پورا اتھینٹک نہیں کہہ سکتے, لیکن
طبی نقطہ نگاہ میں ایک چیز کا پہلو ہے، یہ جواب ارشاد فرمایا۔ اگر مذہبی جواب کی بات ہو تو صرف یہی جو ہمارے پاس ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکا پیدا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی پیدا کرتا ہے، اور یہ تقدیر میں طے شدہ ہے۔ لیکن جو سوال تھا وہ جواب۔ دوسرا سوال اس نے سوچا کہ زمینی حقائق پر کسی کی طرح سے معلومات بھی آ سکتی ہیں، کوئی اندازہ بھی بیان کر سکتا ہے، زمین کی سرحدوں سے ہٹ کر سوال ہو۔ اس نے کہا کہ چاند کے متعلق آپ کیا کر کے بتا سکتے ہیں؟ چاند کو کچھ حرکت میں لا سکتے ہیں؟ چاند کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں؟ اس کا اشارہ تھا کہ آسمان پر بھی کوئی آپ کی حرکت بن سکتی ہے، آسمان کی جانب بھی۔ تو اس کا ایک لفظ تھا کہ بھئی چاند کو کچھ ٹکڑے کر کے بتائیں۔ میرے حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا تھا، پھر چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ احادیث میں یہ متواتر المعنی کے اعتبار سے یہ معجزہ ذکر کیا گیا ہے۔ متواتر المعنی، الفاظ علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن معنی اسی کو جا کے پہنچتا ہے کہ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا بھی تھا کہ ایک ٹکڑا حصہ پہاڑ کے اس طرف آیا ہوا تھا اور ایک پہاڑ کے اوپر نظر آ رہا تھا۔ تو چاند کے 2 ٹکڑے بھی حضور نے فرمائے اور جڑنے کا بھی حکم دیا تو وہ جڑ بھی گیا۔ تو چاند اتنا بڑا تھا۔ آج ہمارا وکرم 40 دن کی مدت لگی اس کو چاند کی تاریخ تک پہنچنے میں، اور اس کی رفتار کو ہم سب سے بڑی رفتار کہہ رہے ہیں، لیکن جب میرے حضور کی انگلی اٹھی تھی چاند کی طرف تو کس رفتار سے گئی ہوگی، وہ کس رفتار سے اشارہ گیا ہوگا۔ اور اس رفتار کے اشارے سے چاند اپنے وجود کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے دل کے اطمینان کے لیے سب سے اچھی چیز ہے کہ اس کے مقابل میں ہم شاید کسی کو برتر نہ مانیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں علم کے اس میدان میں بھی قدم رکھنا ہے جہاں لوگوں کو وہ بات منوانی ہے جو اسلام کو نہیں مانتے۔ ان کو بھی کہنا ہے کہ یہ ہماری صرف فرضی اور وہمی کہانیاں نہیں ہیں، لیکن علم کے میدان میں آ کر بھی ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ میرے حضور کے وہ معجزات عقل میں لائے جا سکتے ہیں، لیکن عقل کو تھوڑا بڑھنے کا موقع بھی تو دیں۔ چھوٹی عقل میں بڑی باتیں جلدی آتی نہیں ہیں۔ تو حضور نے یہ معجزہ ظاہر فرمایا تھا۔ تیسرا سوال وہ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ جب اس پر قدرت ہے تو یقیناً آپ کو میرے تیسرے سوال پر بھی اطلاع ہوگی۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ تیری ایک بیٹی ہے جو قریب بیمار ہے، وہ ٹھیک ہو چکی ہے، جانا تو اس سے ٹھیک حالت میں ملاقات کرنا۔ حبیب یمنی کا ایک تصور تھا کہ ایسی چیز جو میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بیان کی تھی، جب ان پر مطلع ہوتا ہے تو وہ ایمان بھی لے آیا تھا۔ ابو جہل بہت جگہ رسوا ہوا ہے کہ ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑتی ہیں تب بھی رسوا ہوتا ہے، بدر میں ہار جاتے ہیں تب بھی، یعنی جب باتوں میں ہار جاتا ہے تب بھی رسوا ہوتا ہے۔ قرآن کو انسان کا کلام کہتا ہے لیکن مجبور ہو جاتا ہے قرآن کو سننے پر، شوقیہ جا کر سنتا ہے، اور وہ کتنی جگہ شکست کھاتا ہے، لیکن توفیق خداوندی نہیں، نصیبہ ایمان سے منور نہیں تھا، ایمان آخر وقت تک بھی نہیں لایا۔ بہرحال اس موقع پہ حبیب یمنی نے اسلام لے آیا۔ جب یمن پہنچا، بیٹی سے صحیح سالم حالات میں ملاقات کی تو بیٹی سے کیفیت پوچھی تو کہا کہ جس نے ٹھیک کرنے کی دعا کی ہے اسی نے مجھے اپنا کلمہ بھی پڑھا دیا ہے۔ یہ کیفیت ہے۔ یہ تو ہمارے دلوں کے اطمینان، دلوں کا نور بخشنے اور دلوں میں جلا بخشنے کے واقعات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دنیا کو فتح کرنے کی بھی بات کرتا ہوں۔ اپنی سوچ و فکر کو وسعت دیں۔ بہت وقت ہمارا صرف ہو رہا ہے، بہت پیسے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن ہماری نسلیں علم کے میناروں کو طے نہیں کر رہی ہیں۔ یہ جاب کی میں اتنی گزارش تو کرتا ہوں، مسلم طبقے میں 2% لوگ تو ہونی چاہیے جو نوکری کے نام پہ پڑھنے کے بجائے تحقیق کے نام پہ پڑھنے کے عادی ہو جائیں۔ کھانا پینا تو ان کو بھی ملا جو لوگ چاند پہ پہنچے، وہ لوگوں کو بھی تنخواہ ملی کہ نہیں ملی، وہ لوگ بھی کھانا پینا کھائے کہ نہیں کھائے۔ وہ لوگ اتنی بڑی ٹیم لگی تھی، انہوں نے بھی زندگی گزاری، کھائے پیے، ان کی بھی بیوی، ان کے بھی بچے ہیں۔ یہ سارا مزاج جو ہمارا بنا ہوا ہے کہ ہم پڑھاتے کیوں ہیں؟ اچھی نوکری کرنا، شادی کرنا، اچھا گھر سیٹ اپ ہو جانا۔ یہ ذہن سے نکالیں۔ یہ شادی زندگی کا مقصد نہیں ہے، مقصد زندگی کا ایک پتھر ہے کہ جس طرح سے یہاں سے ہمیں کسی شہر جانا ہو تو بیچ بیچ میں پتھر لگے ہوئے ہوتے ہیں، شادی بھی ایک پتھر ہے، اس کو پار کر کے آگے جانا ہے۔ پوری زندگی کی کہانی لا کے شادی پہ نہیں ٹھہرا کرنی ہے کہ میں یہ کام بھی شادی کے لیے کر رہا ہوں، یہ کام بھی شادی کے لیے کر رہا ہوں، یہ کام بھی۔ آپ اندازہ کریں، ایک بندہ اپنی پوری جستجو لگاتا ہے، کیا ہے؟ جاب کرنا ہے، نوکری کرنا ہے، پیروں پہ کھڑے ہونا ہے، شادی کرنا ہے۔ چلیے شادی ہو گئی، پھر اس کے بعد پھر شادی کو کرنے کے بعد کہتا ہے بچے ہوں گے، بچوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کی تعلیم کرنی ہے، ان کی شادی کرنی ہے۔ پھر شادی پہ جا گئے کہ ان کی شادی کرنی ہے۔ پھر وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ پڑھے گا، تعلیم حاصل کرے گا، وہ بھی شادی کرے گا۔ شادی ہی شادی، ہر چیز میں شادی۔ اور اس شادی نے اتنے غم لائے ہیں کہ جو بغیر شادی شدہ ہے وہ شادی کے اس میں ہے، اور جو شادی شدہ ہے وہ شادی کے غم میں ہے، میں شادی کیوں کیا؟ اور جو شادی نہیں کیا وہ اس میں غم میں ہے کہ شادی کر لیتا۔
ارے یار اس ذہن سے ہٹے، مقصد زندگی کی طرف آئیں. اور تو یہ تو ہے دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی بہت دور